هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہے علم النحو، اور یہ کتاب علم نحو سے متعلق ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، ہمیں عربی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اور عربی زبان کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے عربک لٹریچر، جس میں جو عربی زبان کے مضامین ہیں، عربی زبان میں جو لکھی گئی کتابیں ہیں، اس کو پڑھا جائے، اور اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کو آپ کے سامنے ان کی تحقیق پیش کیا جائے، اس کے معنی کو بتلایا جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے، اس سے تعبیرات وغیرہ سکھلا کر آپ کو عربی زبان میں ماہر بنایا جائے. دوسری چیز ہے عربک گرامر، اور یہ عربی زبان میں ہی نہیں بلکہ ہر زبان کے اندر بہت ہی اہم ہے، بلکہ ریڑھ کی ہڈی ہے. تو ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ سب سے پہلے ہم عربی گرامر کے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، اور عربی گرامر کے اندر بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے علم نحو، جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، اور خاص طور پر جو ہر کلمہ ہے، کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم کی جاتی ہے. اور دوسرا ہے علم صرف. تو ان دونوں کے لیے ہم نے الگ الگ کتاب کا انتخاب کیا تھا. تو علم نحو کے لیے ہم نے علم نحو نامی کتاب کا انتخاب کیا، جس کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. اور علم صرف کے لیے ہم نے علم الصرف نامی کتاب کا انتخاب کیا تھا، اور اس کا ایک سبق ہم اپلوڈ کر چکے ہیں. تو باقاعدہ طور پر ہم علم نحو کو شروع کرتے ہیں. علم نحو کی تعریف. عربی زبان میں علم نحو علم ہے کہ جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، اور ہر کلمے کی آخری حرف کی حالت معلوم ہو. فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے. مثلاً زید، دار، دخل، فی، یہ چار کلمے ہیں. اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں. تو یہ اس فن کے پڑھنے کا فائدہ ہے. اچھا، اس کا موضوع کیا ہے، یعنی اس میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ تو اس علم کا جو موضوع ہوا ہے وہ ہے کلمہ اور کلام. اور پوری کتاب کے اندر، پورے فن کے اندر صرف نحوی لوگ کلمہ اور کلام سے بحث کرتے ہیں. فصل 1، کلمہ و کلام. جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو اس کا نام مہمل ہے. تو انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلے، اگر وہ معنی دار ہے تو اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اور اگر بے معنی ہے تو اس کو نحوی لوگ مہمل کہتے ہیں. عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب. مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اور اس کا دوسرا نام کلمہ ہے. تو مفرد کے دو نام ہو گئے، ایک تو مفرد اور دوسرا نام اس کا کلمہ، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی بغیر دوسرے کلمے کی ملائے معلوم ہو جائے، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل، علم، مفتاح. تو اس کا نام اسم ہے. مثال کے طور پر رجل ہے، رجل کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں آدمی کے. جب ہم اس کو بولیں گے تو جو ہمارا مخاطب ہے وہ سمجھ جائے گا کہ رجل کے معنی
آدمی کے ہیں اس کو رجل کے ساتھ دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ رجل کے اندر نمازی کا زمانہ پایا جاتا ہے، نہ حال کا زمانہ پایا جاتا ہے، نہ استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام اسم ہے۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے اور کوئی لفظ بنتا ہو، جیسے رجل، فرس وغیرہ۔ تو رجل یہ نہ خود کسی لفظ سے بنا ہوا ہے اور نہ رجل سے کوئی اور لفظ بنتا ہے، اس لیے اس کو جامد کہیں گے۔ دوسرا مصدر۔ مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر، ضرب وغیرہ۔ تو نصر سے جو ہے جب پڑھیں گے آپ علم صرف کی کتاب، نصر سے جو ہے نصرہ بنے گا، ینصر بنے گا، انصر بنے گا، ینصرانی بنے گا، ناصر بنے گا۔ تو نصر ایک مصدر ہے، یہ کسی لفظ سے نہیں بنتا ہے مگر اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ تیسری قسم ہے مشتق۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر۔ تو ضرب اور نصر یہ دونوں مصدر ہیں اور ضارب اور ناصر دونوں مشتق ہیں۔ اس کے بعد فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تو اسم اور فعل اس بات میں مشترک ہیں کہ ان کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات میں مختلف ہیں کہ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے اور اسم کے اندر کوئی زمان نہیں پایا جاتا ہے۔ تو جیسے نصرہ ہے، اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جاتا ہے۔ نصر کا ترجمہ ہوگا اس ایک آدمی نے مدد کی زمانے گزشتہ میں، تو اس میں زمانہ ماضی پایا گیا۔ ینصرو کے اندر حال اور استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی۔ اسی طرح ضربہ، اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جاتا ہے۔ یضرب کے اندر زمانہ حال یا استقبال پایا جاتا ہے۔ ضربہ کا ترجمہ ہوگا مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، اور یضرب کا ترجمہ ہوگا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک آدمی موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں۔ فعل کی 4 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر نہیں۔ ان کی تعریفیں علم الصرف میں بیان ہو چکی ہیں۔ تو علم الصرف جب ہم آگے پڑھیں گے، ابھی تو ہم نے اس کے ایک سبق کو پڑھا ہے، تو اس کے اندر آپ ماضی، مضارع، امر اور نہیں کی تعریف کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من ہے، فی ہے۔ من کے معنی آتے ہیں سے، فی کے معنی آتے ہیں میں۔ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے، ان سے مستقل معنی حاصل نہ ہوگا۔ تو جب ہم من اور فی کو اسم اور فعل کے ساتھ استعمال کریں گے تو کچھ جملہ ایسا بنے گا، خرج زید من الدار، تو اس کے اندر من کا ہم نے استعمال کیا ہے۔ زید گھر سے نکلا، اگر صرف سے آدمی بولتا رہے تو مخاطب کو کوئی فائدہ، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح دخل عمر فی المسجد، عمر مسجد کے اندر داخل ہوا، یہاں بھی فی یہ حرف ہے، اور جب تک اس کو دوسرے کلمے کے ساتھ اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملائیں گے تب تک اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عامل، دوسرا ہے غیر عامل، اور اس کی بحث آخر کتاب کے اندر آئے گی۔ اب کلمے کی 2 قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب۔ اب یہاں سے مرکب کی بحث کو شروع کرنا ہے۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید، دوسرا ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، جیسے ذهب زید، زید گیا، ایتی بالمائی، پانی لا۔ پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے، تو یہ ہے مرکب مفید۔ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو جو مخاطب ہے اس کو گزشتہ واقعے کی کوئی خبر معلوم ہوتی ہے یا کسی بات کی طلب معلوم ہوتی ہے۔ تو ذهب زید کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ زید زمانہ گزشتہ کے اندر چلا گیا، یہاں تھا اب وہ نہیں ہے۔ اور ایتی بالماضی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو متکلم ہے وہ ہم سے ایک بانی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مرکب مفید کے 3 نام ہیں۔ پہلا ہے اس کا نام ہے مرکب مفید، اس کا ایک دوسرا نام ہے جملہ، اور تیسرا نام ہے کلام۔ تو اس کے 3 نام ہو گئے۔